1851 میں ہرمن میلویل کا ناول موبی ڈک شائع ہوا اور بعد میں اس پر بنی متعدد فلمیں بلا شبہ کلاسیکی ادب اور کلاسیکی فلم میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ تاہم بہت سے شائقین اس بات سے واقف نہیں کہ موبی ڈک ایک افسانوی داستان نہیں بلکہ یہ ناول اور فلم 100% سچے واقعے پر بیسڈ ہے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے ہم اس حقیقی واقعے پر بات کرتے ہیں۔ یہ 18ویں صدی کی بات ہے، یعنی وہ دور جب دنیا تیل سے قبل تھی، جب ابھی صنعتی پیمانے پر زمین سے کروڈ آئل کی پیداوار کا باضابطہ آغاز نہیں ہوا تھا۔ تو کروڈ آئل سے قبل صنعتی تیل کی ضروریات جن چیزوں سے پوری کی جاتی تھی ان میں سرفہرست تھا ویل کا تیل، یعنی ویل کی چربی سے بنایا گیا تیل۔ ویل کے تیل سے ہی گھروں اور سڑکوں کو روشن کیا جاتا تھا، یعنی لیمپ، لالٹین اور سٹریٹ لائٹس۔ اسی سے مشینوں کو لبریکیٹ کیا جاتا اور اسی سے صابن تیار ہوتا، اسی کو ہی میڈیسن میں استعمال کیا جاتا۔ سکن کیئر پروڈکٹس جیسے لوشن، کریمز وغیرہ میں بھی یہی ویل کا تیل استعمال کیا جاتا۔ یہاں تک کہ بحری جہازوں کو تصادم سے بچانے کے لیے بنائے گئے لائٹ ہاؤسز میں استعمال ہونے والی سینکڑوں کلومیٹر دور سے نظر آنے والی لائٹس میں بھی یہی تیل منوں کے حساب سے جلایا جاتا تھا۔ الغرض ویل کا تیل زندگی کے ہر پہلو میں ایک لازم استعمال کی چیز تھا۔ چنانچہ پوری دنیا میں ویل کا شکار اور ویل کی چربی نکالنا، محفوظ کرنا اور فروخت کرنا ایک بہت بڑا اور منافع بخش بزنس تھا۔ بدقسمتی سے آج اسی وجہ سے ہی دنیا بھر کے سمندروں میں ویل کی آبادی نہ ہونے کے برابر آ چکی ہے۔ تو یہ قصہ ہے ایک ویلنگ شپ ایسیکس کا جو 12 اگست 1819 کو نانٹکٹ امریکہ سے ویل کی شکار کی مہم کے لیے روانہ ہوئی۔ اس کا کپتان جارڈ پولٹ تھا اور اس پر عملے کے 20 افراد متعین تھے۔ یہ جہاز اور اس کا عملہ 20 سال سے ویل کا شکار کر رہے تھے، یعنی خوب تجربے کار تھے۔ ان کا ہدف تھا لاطین یعنی شمالی امریکہ کے سمندروں میں ویل کا شکار کرنا۔ سفر کو شروع ہوئے محض چند دن ہی گزرے تھے کہ ایسیکس کو ایک سمندری طوفان نے آن گھیرا جس سے اسے اچھا خاصا نقصان پہنچا، یعنی اس کی مرمت کو اچھا خاصا وقت درکار تھا۔ عملے کے افراد نے اس طوفان کو سفر کے لیے ایک برا شگون مانا اور کپتان کو سفر ملتوی کرنے کا مشورہ دیا۔ جارج نے انہیں ڈانٹ کر اس مشورے کو ہی رد کر دیا، لیکن عملے کا ایک فرد ہنری ڈوئٹ اتنا بددل ہو چکا تھا کہ جب ایسیکس ایکواڈور کے ساحل پر لنگر انداز ہوا تو اس نے جہاز چھوڑ دیا، یعنی اب کپتان کے ساتھ عملے کے 19 افراد بچے تھے۔ مہینوں بیت گئے لیکن ایسیکس کو شکار کے لیے ایک بھی ویل نہ مل سکی، کیونکہ ویل کا شکار اس قدر بھاری پیمانے پر کیا جا رہا تھا کہ ویل کی آبادی انتہائی محدود ہوتی جا رہی تھی۔ جنوری 1820 میں دوران سفر ایسیکس کا سامنا چند ایسے بحری جہازوں سے ہوا کہ جن کے کپتانوں سے جارج کی واقفیت تھی۔ انہوں نے جارج کو مشورہ دیا کہ لاطین کے نزدیک اب ویل کی آبادی نہ ہونے کے برابر ہے، چنانچہ تمہیں یہاں کچھ نہیں مل سکے گا۔ انہوں نے جارج کو 2500 میل دور ایک نئی بحری شکارگاہ کی طرف جانے کا مشورہ دیا کہ یہاں ان کے نزدیک ویلز کی بہت بڑی آبادی موجود تھی۔ جارج نے ان کا مشورہ مان لیا۔ راستے میں انہوں نے گالاپاگوس جزائر پر مختصر قیام کیا اور وہاں سے سینکڑوں کی تعداد میں کچھوے پکڑ کر جہاز پہ لادے تاکہ اس طویل سفر میں خوراک کے لیے استعمال کیے جا سکیں۔ 18 نومبر 1820 کو ایسیکس گالاپاگوس جزائر سے 16 کلومیٹر دور اس نئی بحری شکارگاہ تک پہنچا تو یہ دیکھ کر ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا کہ واقعی وہاں ویل کی اچھی خاصی آبادی موجود تھی۔ چنانچہ 3 چھوٹی کشتیوں کو ایسیکس سے سمندر میں اتارا گیا اور یہی کشتیاں ویل کے شکار میں استعمال کی جانی تھی۔ تیز دھار ہارپون اور مضبوط رسوں سے لیس عملے کے اہلکار ان کشتیوں میں ویلز کو شکار کرنے کے لیے مختلف سمتوں میں بڑھے اور عملے کے دیگر افراد ایسیکس پر ہی موجود رہے۔ یکے بعد دیگرے تینوں شکاری کشتیوں پر موجود شکاریوں نے ایک ایک ویل پر ہارپون داغا
جو کہ ان کے جسم میں دھنس گیا اور وہ ہارپون سے نجات کے لیے تیزی سے ادھر ادھر تیر کر جانے لگے۔ لیکن اسی وقت ایک ایسا ہوا کہ جو آگے چل کر موبی ڈنک ناول اور فلموں کی بنیاد بن گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ویلیوں کے اس ریوڑ میں موجود ایک نر ویل گھبرانے یا بھاگنے کے بجائے ایسکس سے کچھ فاصلے پر اس کی جانب منہ کر کے ٹھہر گیا اور کچھ ہی دیر بعد پوری رفتار سے ایسکس کی جانب لپکا اور زوردار تصادم کے ساتھ ایسکس سے ٹکرا گیا۔ ایک بالغ نر سپرم ویل کا وزن 85,000 کلو تک بڑھ سکتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ 85 فٹ لمبا اور 58,000 کلو وزن کا حامل ایک سمندری حفریت جو پورے رفتار سے اور پوری قوت سے لکڑی سے بنے ایک بحری جہاز سے ٹکرائے گا تو اس تصادم کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جہاز کے پہلو کو شدید نقصان پہنچا، لیکن ویل نے اسی پر اکتفا نہ کیا۔ اب کی بات اس نے سمندر میں ایک گہرا غوطہ لگایا اور گہرائی سے دوبارہ پوری رفتار سے تیر کر نیچے سے ایسکس کو ٹکرا گیا۔ اب کی بار ایسکس کو پہنچنے والا نقصان ناقابل تلافی تھا۔ ایسکس کی مرمت اب ممکن نہ تھی۔ یہ جہاز اب ڈوبنے لگا۔ جب تینوں شکاری کشتیاں واپس لوٹی تو ایسکس کو ڈوبتا دیکھ کر سب کے اوسان خطا ہو گئے۔ انہوں نے جلد از جلد پانی کے چند ڈرم، کچھوے اور راشن، بسکٹ، بندوقیں، کمپیکس، نقشے اور دیگر چند ضروری چیزیں ان شکاری کشتیوں پر لادیں تاکہ ایسکس کے ڈوبنے کے بعد وہ ان کشتیوں میں زندہ بچے رہ سکیں۔ اب یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ سپرم ویل ایک انتہائی بے ضرر جانور ہے۔ لوگ صدیوں سے ان کا شکار کر رہے تھے لیکن کبھی کسی سپرم ویل نے جوابی حملہ نہ کیا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ایک سپرم ویل نے نہ صرف قصدن ایک جہاز پر حملہ کیا بلکہ اسے غرق بھی کر ڈالا۔ اسی ویل کو اس واقعے کے بعد موبی ڈنک کا نام دیا گیا۔ ایسکس سرکاب ہو گیا اور اس کا پورا عملہ 3 چھوٹی کشتیوں میں کھلے سمندر میں بے یار و مددگار ہو گیا۔ راشن کو تینوں کشتیوں میں تقسیم کیا گیا۔ کپتان نے تخمینہ لگایا کہ اگر روزانہ ایک شخص آدھا گلاس پانی پیے اور ایک عدد بسکٹ کھائے تو وہ 2 ماہ تک اس راشن پہ گزارا کر سکتے ہیں۔ نزدیک ترین جزائر فرینچ پولینیشیا 1200 میل کے فاصلے پر تھے، لیکن جنوبی پیسیفک کا یہ علاقہ کئی خطرناک بحری قزاقوں اور آدم خور قبائل پر مشتمل جزائر سے بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ چلی کے جانب سفر کا آغاز کیا جائے جو فرینچ پولینیشیا کے نسبت زیادہ دور تھا۔ آدم خور یہ لفظ یاد رکھیے گا، اس سٹوری میں آگے چل کر یہ لفظ بہت اہم ہونے والا ہے۔ سفر کا آغاز ہو گیا۔ بھوک اور پیاس، دھوپ کی شدت، طوفان زدہ سمندر اور ان گنت مصائب و تکالیف سے بھرا سفر۔ 1 مہینہ بیت گیا، سبھی افراد بیمار اور کمزور پڑ چکے تھے، لیکن پھر دور افق پر ایک چھوٹا سا جزیرہ نظر آیا اور ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ تینوں کشتیوں کا رخ اس جزیرے کی جانب موڑ دیا گیا۔ اس جزیرے کا موجودہ نام جزیرہ ہینڈرسن ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا بے آباد جزیرہ تھا۔ یہاں کھانے کے نام پر محض کچھ کیکڑے، سمندری پرندے اور ان کے انڈے اور کچھ گھاس پودے تھے۔ 1 ماہ تک وہ سب اسی جزیرے پر رہے، لیکن یہ جزیرہ کسی بھی معروف سمندری راستے کے نزدیک نہ پڑتا تھا۔ چنانچہ اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے کہ کوئی بحری جہاز نزدیک سے گزرے گا اور وہ اسے اپنی جانب متوجہ کر کے اپنی جانیں بچا سکیں گے۔ اسی لیے 1 ماہ کے قیام کے بعد جارج نے فیصلہ کیا کہ اب انہیں جزیرہ چھوڑ کر چلی کے لیے سفر پر روانہ ہو جانا چاہیے، جو کہ ابھی بھی ہزاروں میل دور تھا۔ لیکن عملے کے 3 افراد نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اسی جزیرے پر ہی ٹھہریں گے، اس ساز کے ساتھ کہ شاید کوئی ماہی گیروں کی کشتی یا بحری جہاز نزدیک سے گزرے اور ہم اس کے ذریعے سے بچا لیے جائیں۔ تو کپتان سمیت عملے کے باقی 16 افراد تینوں کشتیوں پر گھاس، کیکڑے اور جو کچھ ملا ساتھ رکھ کر چل دیے، اور صرف 1 ہفتے کے سفر میں ہی ان کے پاس خوراک اور پانی کا آخری زدہ تک ختم ہو گیا۔
اسی دوران ان پر انکشاف ہوا کہ بدقسمتی سے وہ راستے سے بھٹک کر جنوب کی جانب ہو چکے ہیں۔ اب ان کی آخری امید چلی کا آخری جزیرہ ماس آتیا تھا، جو کہ ان کے اس نئے راستے پر واقع تھا۔ چند روز کے بعد عملے کا ایک رکن میتھیو جوائے بو کو مرض کے ہاتھوں دم توڑ گیا۔ اس کے جسد خاکی کو سمندر برد کر دیا گیا۔ اب 15 افراد باقی بچے تھے۔ محض چند ہی دن بعد ایک سمندری طوفان نے ان تینوں کشتیوں کو آن گھیرا۔ وہ لوگ زندہ تو بچ گئے، لیکن طوفانی لہروں نے ایک کشتی کو باقی دو سے بہت دور کر دیا۔ الگ ہوئی کشتی پر سب سینئر رکن اوانچس کے ساتھ 4 مزید ارکان تھے۔ چند دن کے سفر کے بعد اس کشتی پر سوار رچرڈ بی بو کو بیماری کے ہاتھوں جان ہار گیا۔ اس کی لاش کو بھی سمندر میں بہا دیا گیا۔ مزید کچھ دن بعد آئزک نامی ایک اور رکن بھی دم توڑ گیا، لیکن اب ان کی بار اوان کی کشتی پر بچے باقی 3 ارکان اس قدر بھوکے تھے کہ انہوں نے ایک انتہائی مشکل فیصلہ کر لیا، اور وہ یہ کہ آئزک کی لاش کو سمندر برد کرنے کے بجائے اس کے گوشت سے ہی بھوک مٹا لی جائے۔ لیکن گوشت کہاں سے آتا؟ مہینوں کی بھوک کے بعد مرحوم آئزک بھی موئس ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہی رہ گیا تھا، تاہم انہوں نے اس کی چیر پاڑ کر کے اس کا دل جگر پیپڑے نکالے اور ان سے ہی اپنی بھوک مٹانا شروع کر دی، اور اس طرح ان کی طاقت اتنی بحال ہو گئی کہ وہ اپنا سفر جاری رکھ سکیں۔ پینے کے پانی کا واحد ذریعہ ہر چند دن بعد برس جانے والی بارش تھی، جس کا پانی وہ لوگ برتنوں میں جمع کر لیا کرتے تھے۔ دوسری طرف کپتان جارج کی کمان میں موجود باقی 2 کشتیوں کے سواروں کا بھی حال کچھ ایسا ہی تھا۔ چند دن کے سفر کے بعد ہی ان میں ایک کشتی سمندر کے بے قابو موجوں کے ہاتھوں کپتان کی کشتی سے جدا ہو گئی۔ اس کشتی پر 3 ارکان سوار تھے۔ اس کشتی اور اس کے سواروں کا آج تک کوئی سراغ نہ مل پایا۔ کپتان جارج کی کشتی پر 5 افراد سوار تھے، جن میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، اور اوان کی کشتی کی ہی طرح انہوں نے بھی اپنے فوت شدہ ساتھی کا گوشت کھا کر اپنی بھوک مٹا ڈالی اور اپنے سفر کو جاری رکھا۔ اب قدرت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ یہ سبھی لوگ آدمخور قبائل کی خطرے کی وجہ سے آسان اور مختصر راستے کے بجائے طویل اور دشوار راستے کی جانب عازم سفر ہوئے تھے، اور وقت نے ایسی پلٹی کھائی کہ یہ سب خود آدمخور بننے پر مجبور ہو گئے۔ مزید کئی روز گزر گئے، فوت شدہ ساتھی کا گوشت بھی ختم ہو گیا، اور کپتان کی کشتی کے ارکان پھر سے شدید بھوکے تھے، لیکن ابھی تک کسی اور ساتھی کی موت واقع نہ ہوئی۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ 4 ساتھی قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا بھی نام نکلا اسے مرنا ہوگا، اور باقی 3 ساتھی اسے کھا کر اپنی بھوک مٹاتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ اس قرآن اندازی میں کپتان جارج کے 17 سالہ کزن کوفن کا نام نکلا، جس کا یہ پہلا سمندری سفر تھا۔ کپتان نے اسے پیشکش کی کہ اگر وہ چاہے تو جارج اس کے بجائے اپنی جان دینے کو تیار ہے، لیکن کوفن نے کہا کہ وہ خود ہی مرنا چاہے گا۔ کوفن کو گولی مار دی گئی اور اس کا گوشت تقسیم کر لیا گیا۔ کوفن کے گوشت سے کچھ دن مزید گزر گئے، اور پھر رے نامی ایک کارکن نے بیماری کے ہاتھوں جان دے دی۔ اس کا گوشت بھی تقسیم کر لیا گیا۔ ویل کے حملے کو 90 دن بیت چکے تھے، اور اوان کی کشتی کو ایک بحری جہاز کے عملے نے دیکھ لیا۔ ان تینوں کی جان بچا لی گئی۔ مزید 4 دن بعد کپتان جارج کی کشتی کو بھی ایک اور ویل کی شکاری بحری جہاز کے عملے نے دیکھ لیا۔ جارج اور اس کے ساتھ بچے واحد کارکن کی بھی جان بچا لی گئی۔ ہوش بحال ہوتے ہی کپتان نے انہیں بتایا کہ ان کے 3 ساتھی جزیرہ انڈرسن پر بھی پھنسے ہیں۔ انہیں کھوجنے کے لیے بھی ایک بحری جہاز کو ہینڈرسن کی جانب روانہ کیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر جزیرے پر رک جانے والے تینوں کارکن زندہ سلامت تھے، انہیں بھی ریسکیو کر لیا گیا۔ مجموعی طور پر 8 افراد کو زندہ بچا لیا گیا۔ کپتان جارج مزید کئی برس تک ویل کی شکار کے طور پر محترک رہا، اور پھر اس کام سے سبکدوش ہو گیا۔ وہ 78 سال کی عمر تک زندہ رہا۔ انہیں ریسکیو کیے جانے کے بعد کپتان نے یہ کہانی دنیا کے سامنے لائی، جو دنیا بھر کے اخبارات، وسائل اور جرائد کی زینت بن گئی،
اور اس واقعے کی شہرت جب معروف مصنف ہرمن میلویل تک پہنچی تو انہوں نے اس پر موبی ڈک ناول لکھ کر اسے کلاسیکی ادب میں امر کر دیا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی طرح دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔